أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پہ. محترم اور مکرم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یوم عاشوراء گزر چکا. 10 محرم کا دن آپ نے گزارا. آج 11 محرم ہے. آپ احباب نے دیکھا کہ وطن عزیز پاکستان کے لوگ اور دیگر بر صغیر پاک و ہند کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کس طرح اہل بیت سے خصوصاً جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ایک خاص طبقہ جو ہے وہ اپنی محبت کو منوانے کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دعویٰ کر کے نبی رحمت علیہ السلام کے دیگر تمام محبین اور محبوب ہستیوں پر تبرہ اور زبان درازی اور عجیب و غریب قسم کے حالات جو ہیں وہ پیدا کیے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمتیں فرمائے اور ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین
کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی صحیح معنوں میں پیروی کی توفیق نصیب فرما دے، اور ایک کی محبت کے آڑ میں دوسروں سے جو نفرت اور بغض کا اظہار کیا جاتا ہے، اللہ ہمیں ایسے پروپیگنڈا کرنے والوں کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اور جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، جو بھی یہ کام کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبوب ہستیوں پہ زبان درازی کرتا ہے، تبرہ بازی کرتا ہے، اللہ کریم ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنائے، اور مالک ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی محبوب ہستیوں سے محبت کرنے کی توفیق دے، چاہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوں، چاہے وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ نے جناب سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم، ان کی سیرت و کردار اور شان و منقبت کے حوالے سے کچھ معروضات سماعت فرمائی تھیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ان ہستیوں کی شان و منقبت بھی بیان ہو اور سیرت و کردار کا بھی تذکرہ ہو کہ جن ہستیوں کی بابت اہل سنہ والجماعہ اہل الحدیث پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید یہ لوگ ان سے محبت نہیں کرتے، جبکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ نعرہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کے بغیر بھی ایمان کی تکمیل نہیں ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں انسان ناقص ہے، دونوں صورتوں میں اللہ کی لعنت برس سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں کی محبت نصیب فرما دے۔ اہل بیت اطہار میں یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کی جا چکی ہے کہ سب سے پہلے جو ہستیاں شامل ہیں وہ امہات المؤمنین ہیں، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں جو اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان کی شان، ان کی مقام، ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی رفعت، وہ الحمدللہ اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے، کتاب و سنت کے اندر پوری طرح مذکور ہے۔ رہی بات ان ہستیوں کی جنہیں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اہل بیت میں شامل فرمایا اور انہیں اپنی مزمل والی کملی کے اندر لپیٹ کے یہ کہا، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، وہ ہستیاں بھی ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، وہ ہستیاں بھی ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ان میں سب سے پہلی ہستی جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو ابو الحسن بھی ہیں، جو ابو تراب بھی ہیں، جو حسنین کے بابا ہیں، جو زہرا کے سرتاج ہیں، جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، جو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، جو سیدنا جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم زلف ہیں، جو سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر ہیں، جو سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حبدار اور وفادار ہیں، جو بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں، جو سابقون الاولون کا شرف پانے والے ہیں، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت، آپ کے زیر سایہ پرورش پانے والے ہیں، جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت پانے والے ہیں، جو عشرہ مبشرہ پہ چوتھے نمبر پہ براجمان ہیں، اور جو خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ راشد ہیں، جو اہل بیت میں شامل ہیں، جو شجاعت کے پیکر ہیں، توحید کے
علم بردار ہیں اور اسلام کا پرچار کرنے والے میرے شیر خدا جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی شجاعت کی بات کی جائے تو کبھی بدر و حنین کے مارکے دکھائی دیتے ہیں جہاں عتبہ، شیبہ اور ولید جیسوں کے سر کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں غزوہ احد کے اندر بہادری کے جوہر دکھائی دیتے ہیں، کہیں جناب والا غزوہ احزاب کے اندر عمر بن عبد ود جیسے عرب کے مانے ہوئے پہلوان کے سر کو قلم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو کہیں معرکہ خیبر کے اندر مرحب جیسے جناب نامور پہلوان، نامور لڑاکا، نامور جو ہے جنگجو ان کے ٹکڑے کرتے دکھائی دیتے ہیں، وہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شجاعت کی بات کی جائے تو بات ختم نہ ہو، ان کی سخاوت کی بات کی جائے تو اللہ اکبر نظر آتا ہے۔ سیرت پڑھ کے دیکھیں، کردار پڑھ کے دیکھیں، جو کچھ میسر ہوتا اللہ کے راستے میں لٹاتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی اتباع سنت کی بات کی جائے تو جناب عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا علی المرتضیٰ کے پیچھے رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے نماز ادا کی، خدا کی قسم سنت کے مطابق نماز۔ بعد میں کہا اے علی آپ کی نماز تو بالکل سنت کے مطابق تھی، جیسا ہم نے آقا کے پیچھے نماز ادا کی ویسے ہی آج آپ کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ مزہ آ گیا، سبحان اللہ۔ سنت کے ایسے متبع عیدگاہ کے اندر جاتے ہیں، ایک شخص عید کی نماز سے قبل کھڑا ہو کے نفل پڑھنے کے لیے کوشاں ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آ کے اس کو ہلاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے بندے، نبی رحمت علیہ السلام نے اس موقع پہ نفل ادا کرنے سے منع فرمایا ہے، تیرے یہ نوافل باعث ثواب نہیں باعث عذاب ہوں گے۔ وہ شخص نماز توڑ کے کہتا ہے حضرت اب نفل پڑھنے پہ بھی عذاب ہوگا؟ فرماتے ہیں نفل پڑھنے پہ عذاب نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت پہ عذاب ہوگا۔ وہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ کے ادب کی بات کی جائے تو سبحان اللہ، فتح مکہ کا موقع ہے، جناب لکھا جا رہا ہے صلح نامہ، لکھا گیا محمد الرسول اللہ، جو آئے ہیں ادھر سے کہنے لگے جی رسول اللہ ہی کا تو مسئلہ ہے، رسول اللہ تو ہم مانتے نہیں ہیں، تم رسول اللہ کیوں لکھتے ہو؟ آقا نے فرمایا علی مٹا دیجئے۔ علی لکھ رہے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے، کہا علی مٹا دیجئے۔ فرمایا اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم علی کا اتنا حوصلہ نہیں ہے، علی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ لکھنے کے بعد لفظ رسول اللہ کو مٹا دے۔ سبحان اللہ، ادب دیکھیے، ادب دیکھتا ہوں تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا کردار نمایاں نظر آتا ہے۔ آقا سے محبت کی بات کی جائے، سبحان اللہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسجد میں لیٹے ہیں، کچے فرش کے اوپر، کچی زمین کے اوپر، مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، جسم مبارک کو مٹی لگی ہوئی ہے۔ میرے آقا تشریف لائے، دیکھا علی زمین پہ لیٹے ہیں، فرمایا قوم یا ابا تراب، ابو تراب کھڑا ہو جا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا نے جب سے مجھے ابو تراب کہا ہے سچی بات ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری کنیت پسند ہی نہیں آئی۔ جب کوئی ابو تراب کہتا خوشی سے جھوم اٹھتے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے مجھے یہ کنیت دی تھی، یہ نبی سے محبت تھی۔ سبحان اللہ، حدیث بیان کرنے کی بات کی جائے تو احتیاط اس قدر ہے کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں جب میں آقا کی حدیث بیان کرتا ہوں نا تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھوٹ باندھنے سے مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ میں چاہتا ہوں اللہ میں نبی کے بارے میں کوئی جھوٹی بات نہ کروں، اس سے بہتر ہے کہ مجھ پہ آسمان گر جائے، آسمان گر جائے۔ کہتے ہیں میں آقا کی جانب کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور خلفائے ثلاثہ سے محبت کی بات کریں، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار میں سبحان اللہ کیسا اعتماد ہے، کیسی محبت ہے۔ فرماتے ہیں سنن نبی داؤد کی روایت ہے، سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب بھی کوئی مجھ سے حدیث بیان کرتا ہے میں اس سے اللہ کی قسم لیتا ہوں کہ قسم دے کے مجھے بتا تو نے واقعی اللہ کے نبی سے سنا ہے، واقعی اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ لیکن جب ابو بکر حدیث بیان کرتے ہیں میں قسم لیتا
نہیں لیتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ کیسی محبت ہے، کیسا اعتماد ہے، اور کیسی محبت۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو اپنی پیاری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا رشتہ جو ہے بے دریغ جناب عمر رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ عمر کا تفاوت نہیں دیکھا، عمر کا فرق نہیں دیکھا، رشتہ ان سے کرنا جو ہے اپنے لیے اس میں عزت سمجھی۔ اعتماد تھا تو بیٹی کا رشتہ دیا نا، بد اعتمادی والی جگہ پہ کون اپنی بیٹی دیتا ہے؟ محبت تھی تو رشتہ دیا نا، جہاں نفرت ہو کون بیٹیاں دیتا ہے؟ اور جناب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بات آئی تو اپنے بیٹے سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھیجا، جاؤ اپنے خالو کے دروازے پہ پہرا دو، کہیں دشمن نقصان نہ پہنچا دیں۔ کیسی محبت ہے، کیسا اعتماد ہے۔ قربان جاؤں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ، معاویہ رضی اللہ عنہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے محبت کی باری آئی۔ اللہ اکبر، میں نے سیدنا علی المرتضی کی سیرت کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، سبحان اللہ۔ لکھنے والوں نے لکھا، اہل سیر نے لکھا، تاریخ دانوں نے لکھا، مورخین نے لکھا، ایک شخص علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے سامنے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اپنی زبان کو بے لگام کرتا ہے۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ فوری طور پہ غصے کے ساتھ اس کو ڈانٹتے بھی ہیں، اس کو ڈپٹتے بھی ہیں، اس کو روکتے بھی ہیں، اور فرماتے ہیں اے کہنے والے، امیر معاویہ کے اور علی کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، وہ بھی ایک اللہ کا پرچار کرنے والا ہے، وہ بھی توحید کا علم بردار ہے، میں بھی توحید کا علم بردار ہوں، وہ بھی ایک اللہ کو ماننے والا ہے، میں بھی ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، وہ بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، میں بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، وہ بھی اسلام کا پرچار کرنے والا ہے، میں بھی اسلام کا علم بلند کرنے والا ہوں، میرے اور اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہماری یہ جو باہم جنگ ہے، ہمارا یہ جو باہم جھگڑا ہے، یہ تو محض غلط فہمی کی بنیاد پہ ہے۔ سبحان اللہ، کیسی محبتیں ہیں، کیسا پیار ہے، کیسی الفتیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں قربان جاؤں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار کی بات کرتے ہوئے جب ان کے عقیدہ توحید کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحیح مسلم کی وہ روایت یاد آ جاتی ہے کہ جب انہوں نے سیدنا ابو الحیاج اسدی رحمت اللہ علیہ، جو فوج کے کماندار ہیں، جو فوج کے کمانڈر ہیں، جو فوج کے سپاہ سالار ہیں، ان کو بلایا، کہا ابو الحیاج تجھے وہ ڈیوٹی دینے لگا ہوں جو ڈیوٹی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی، تجھے اس ذمہ داری پہ بھیجنے لگا ہوں جس ذمہ داری پہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث فرمایا تھا۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا ابو الحیاج کوئی اونچی قبر دیکھو تو اس کو برابر کر دو، کوئی تصویر دیکھو تو اس کو مٹا دو، کوئی تصویر باقی نہ رہے کہ جس تصویر کی بنیاد پہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کوئی قبر جو ہے وہ زمین سے بالشت سے زیادہ اونچی نظر نہ آئے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ توحید کے علم بردار جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر آپ دیکھیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان گھروں کے اندر بزرگوں کی خیالی تصویریں لٹکائی ہوتی ہیں، خیالی، کوئی حقیقی بھی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں کسی نے بنا دی ہو، کسی نے جناب کیمرے سے، کوئی کیمرے کی ایجاد بھی نہیں تھی، خیالی تصویریں بنائی ہوتی ہیں۔ یہ جی 11ویں والی سرکار ہے، یہ لال شہباز قلندر ہیں، یہ جناب فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، اور کیا نیت ہے؟ بزرگوں کی تصویریں لٹکائیں گے، گھر سے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے، گھر سے جنات ختم ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ کف ہے ایسے عقیدے پر، کف ہے ایسی سوچ پر، افسوس ہے ایسی جہالت پر کہ جس جہالت کو، جس عقیدے کو، جس بد عقیدگی کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت کو صرف کر دیا، اور جھگڑے بھی ہوئے، مارے بھی برداشت کی، ظلم بھی برداشت کیے، صحابہ اکرام شہید بھی ہوئے، آج اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے وہی کام کرتے ہو۔ افسوس ہے ایسی جہالتوں پر۔ تصویریں لٹکاتے ہیں گھر کے اندر، ان سے خیر و برکت حاصل ہوگی، اللہ کی قسم ہے خیر و برکت نہیں ہوگی۔
بلکہ جو رحمت اترنی تھی وہ بھی اٹھ جائے گی. کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں تصویر لٹکی ہو اس گھر کے اندر رحمت کا فرشتہ آتا نہیں آتا. اللہ ہمیں ایسی جہالتوں سے محفوظ فرمائے. اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کی سیرت و کردار، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے سے، بلکہ اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے چوننا گچ کرنے سے منع فرمایا ہے. قبروں کے اوپر عمارتیں تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے، اور قبروں کے اوپر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، مجاور بننے سے منع فرمایا ہے. ایک طرف علی رضی اللہ عنہ سے محبت کے دعوے، اور دوسری طرف ان کے کردار کے بالکل متضاد کردار. یہ کیسی محبت ہے؟ علی رضی اللہ عنہ اپنے سپہ سالار کو بھیج رہے ہیں، کوئی قبر بلند بھی نظر نہ آئے. ہم کہتے ہیں قبر تو بلند دور کی بات ہے، ہم تو بلند و بالا عمارتیں تعمیر کر دیں گے اوپر. آقا فرماتے ہیں کوئی اوپر مجاور بن کے نہ بیٹھے. ہم کہتے ہیں ایک ایک نہیں، دسیوں جو ہے وہ مجاور بیٹھیں گے اوپر. اور جن کو نماز بھی نہیں آتی، جن کو حروف تہجی بھی نہیں آتے، جن کو کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا، وہ لوگ ہمارے حاجت روا اور مشکل کشا بن کے بیٹھے ہوئے. استغفر اللہ معاذ اللہ. ایسی بدعقیدگی، ایسی جہالت، اور دعوے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت کے. جاؤ اگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کرتے ہو تو جاؤ کبھی علوی کردار تو پڑھ کے دیکھو، علوی سیرت تو پڑھ کے دیکھو. ان کی سیرت و کردار کو اپناؤ گے تو پھر حقیقی محبت پاؤ گے، ورنہ دعوے خالی خولی کام نہیں آئیں گے. آگے چلیے. یہ تو تھے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، فضائل و مناقب بیان کروں، آپ سن چکے کئی دفعہ. من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب، جس کا میں محب اس کا علی محب. جس کے ساتھ جسے مجھے میرے ساتھ محبت ہے وہ میرے علی کے ساتھ بھی محبت کرے. جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے. اور کہیں فرمایا اے علی انت منی وانا منکا، میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے. سبحان اللہ. اور کہیں فرمایا تیری مثال ایسے ہی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی مثال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. جیسے ہارون جو تھے وہ موسیٰ کے ہاں تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تورات لینے کے لیے، نگران ہارون کو بنا کے گئے. اے علی میں بھی جا رہا ہوں تبوک کے معرکے پہ، نگران تجھے بنا کے جا رہا ہوں. لیکن فرمایا میرے بعد نبی کوئی. اب اندازہ کریں آقا جہاں بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں ساتھ ہی یہ وضاحت فرما دیتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکانا عمر، لیکن ساتھ ہی فرما دیا میرے بعد نبی کوئی. یہاں علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا تیری مثال ایسے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کی. اب چونکہ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، فرمایا کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے، کہیں لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں شاید آقا کے بعد علی نبی بن گئے. فرمایا نا نا میرے بعد نبی کوئی ہو سکتا. آپ یہاں سے ہی اس عقیدے کی بھی حساسیت کو سمجھ جائیں. ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے کتنا حساس ہے، آقا نے کہاں کہاں اس کی وضاحتیں فرمائی ہیں. آگے چلیے. سبحان اللہ. کہیں میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے علی جو مومن ہوگا وہ تیرے ساتھ محبت کرے گا، جو منافق ہوگا وہ تیرے ساتھ بغض رکھے گا. اب یہ حدیث سامنے آ جائے تو کون بدبخت ہوگا جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھے گا؟ ہمارے بارے میں تبرہ کرتے ہو تو ہمیں علی سے جو محبت ہے کسی اور کو ہو سکتی نہیں ہو سکتی. میرا یہ دعویٰ ہے ممبر رسول پہ کھڑا ہوں اللہ کی قسم، سچی محبت ہوتی وہ ہے جس میں اتباع ہو. ہم علی رضی اللہ عنہ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ پیارے علی کی بات کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، علی کی ذات کو بھی سینے سے لگاتے ہیں. تم لوگ صرف ذات کی بات کرتے ہو، علی رضی اللہ عنہ کی بات کو پتہ نہیں کہاں چھوڑ دیتے ہو. تمہاری طبیعتوں سے، تمہارے مزاجوں سے، تمہاری شریعتوں سے، تمہاری بناوٹی باتوں سے کوسوں دور ہے میرے علی کی باتیں. کہاں علی علی کرتے پھرتے ہو؟ علی سے محبت ہے تو علی کی بات بھی ماننا پڑے گی. اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا مومن محبت کرے گا، منافق بغض رکھے گا. لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا اے میرے علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگی. کس کی طرح؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح.
ان سے محبت کرنے والوں نے اتنا غلو کیا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، نفرت کرنے والے اس انتہا کو پہنچے کہ سولی پہ چڑھانے کو تیار ہو گئے۔ تیرے ساتھ بھی ایک گروہ محبت میں آ کے تجھے مالک کے ساتھ ملا دے گا، خدا ہی بنا دے گا، دوسرا نفرت میں آ کے تجھ پہ کفر کے فتوے لگا دے گا، نہ وہ ٹھیک ہوگا نہ یہ ٹھیک ہوگا، دونوں گروہ جہنمی ہیں، صحیح وہی ہوگا جو تیرے ساتھ وہ محبت کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلائی ہے، جو صحیح سنت کے مطابق محبت کرے گا، جو اعتدال کے ساتھ محبت کرے گا، جو عقیدت میں آ کے اپنے عقیدے کو بگاڑے گا نہیں، وہ صحیح محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو تھے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ آگے چلیے، اس خانوادے کی دوسری ہستی، دوسری عظیم ترین ہستی، عظیم المرتبت ہستی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نبی رحمت علیہ السلام کی چوتھی بیٹی۔ سبحان اللہ، کیسا حسین اتفاق ہے۔ علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا زوجہ علی، یہ آقا کی چوتھی بیٹی ہیں۔ علی چوتھے خلیفہ ہیں، آقا چوتھی بیٹی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سب سے لاڈلی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے شہزادوں کو جنم دینے والی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، سید شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، شرم و حیا کی پیکر، جنتی خواتین کی رہبر، نبی کی لخت جگر، سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ۔ ان کی فضیلت و عظمت کی بات کی جائے تو مجھے ماں جی یاد آ جاتی ہیں۔ ان کی فضیلت کی سچی بات ہے، میری پیاری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی فضیلت اور عظمت تب تک بیان ہو ہی نہیں سکتی جب تک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ان کی فضیلت اور مرتبت کو اور ان کی صداقت کو تسلیم نہیں کر لیتے۔ سچی بات ہے، میری پیاری فاطمہ کی شان و منقبت تمہارے سامنے آ ہی نہیں سکتی، اور کیسی دوغلی پالیسی ہے۔ ایک طرف سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تبرہ، اور دوسری طرف انہی کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شان اور منقبت بیان کرتے ہو، شرم سے ڈوب نہیں مرتے کہ ایک جانب انہیں جو ہے وہ جناب گالی گلوچ کرتے ہو، دوسری طرف انہی کی باتوں کو تسلیم کرتے ہو۔ میں قربان جاؤں، پیاری فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شان بیان کرنے کی باری آئے، ام المؤمنین یاد آتی ہے، عائشہ صدیقہ یاد آتی ہے، طیبہ طاہرہ یاد آتی ہے، عابدہ زاہدہ یاد آتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، صحیحین کی روایت ہے، فرمایا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ہم تمام امہات المؤمنین آقا کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھیں، ہم نے دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا، پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ عائشہ کے الفاظ ہیں، یہ امی جی کے الفاظ ہیں، فرماتی ہیں پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لا رہی ہیں، اور اماں جی پتہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں سچی بات ہے، فاطمہ کی چال اپنے بابا کی چال سے بڑی مشابہت رکھتی تھی۔ فاطمہ کی چال، فاطمہ کا چلنے کا انداز اپنے بابا کے چلنے کے انداز سے بڑی مشابہت رکھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتی ہیں آئیں آقا کے پاس بیٹھیں، آقا نے سرگوشیاں کی، 2 سرگوشیاں کی، بعد میں نے پوچھا فاطمہ مجھے بتا تو صحیح کیا ہوا؟ پہلی سرگوشی ہوئی تو روئی، دوسری سرگوشی ہوئی تو مسکرائی، وجہ کیا بنی؟ فرماتی ہیں پہلی دفعہ، یہ اعتماد کی بات ہے نا، اعتماد نہ ہوتا تو فاطمہ کبھی بتلاتی نہ بتلاتی، اعتماد ہے۔ کہا امی جی بات یہ تھی، پہلی مرتبہ میرے بابا نے کہا کہ جبریل پہلے سال میں 1 مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اس بار 2 مرتبہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جناب وصال کا وقت آن پہنچا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی جانب جانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ فرماتی ہیں میں موت کی خبر سن کے رو دی، پھر آقا نے کہا فاطمہ سب سے پہلے تو مجھے ملے گی اور جنت کی عورتوں کی سردار بنے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ سیدۃ النساء اہل الجنہ تو بڑا کہتے ہیں ہم، یہ نہیں سوچتے کہا کس نے تھا؟
बतलाया किसने था कि फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जन्नत की खवातीन की सरदार हैं? ये बतलाने वाली मेरी प्यारी माँ अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह अन्हा हैं। सुभान अल्लाह। और सहीहैन की दूसरी रिवायत सैयदना मिस्वर बिन मखरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी है। आका ने फरमाया फातिमा तो बुज़अतुम मिन्नी फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो फातिमा को तकलीफ देता है, जो इसको गुस्सा दिलाता है, वो मुझे गुस्सा दिलाता है। ये अल्फाज पता है आका ने कब कहे थे? बड़ी बातें करते हैं आज, बड़ी बातें करते हैं कि फातिमा अबू बकर के साथ नाराज थी, फातिमा उमर के साथ नाराज थी। नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, लानत है ऐसी गंदी सोच पे। ये अल्फाज कब कहे? कभी पढ़ के तो देखो, और तुम्हें तारीख की गैर मुस्तनद और झूठी हिकायात से फुर्सत मिले तो तुम नबी की हदीस पढ़ो ना, नबी की हदीस तो पढ़ो। ये कब के अल्फाज हैं? ये अल्फाज उस वक्त के हैं जब सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने ख्वाहिश का इजहार किया, फातिमा अबू जहल की बेटी मुसलमान हो चुकी है, मेरा दिल चाहता है कि मैं उससे निकाह कर लूं। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसका बुरा मनाया, कहा जहानों के सरदार की बेटी और काफिरों के सरदार की बेटी एक घर में जमा हो सकती? नहीं हो सकती। फातिमा फरमाने लगी मुझे दूसरी शादी पे एतराज नहीं है, लेकिन इस पे एतराज है कि वो जो जिसका तज़किरा आप कर रहे हैं अबू जहल के नाम से मुझे नफरत है, मैं उसकी बेटी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करती। नाराजगी हुई, अली रजी अल्लाह अन्हु घर से निकले, मस्जिद में जाके लेट गए। आकाए कायनात घर आए, कहा फातिमा अली नजर नहीं आते। कहने लगी मुझ में और उनमें थोड़ी सी बात हो गई थी, नाराज होकर निकल गए हैं। आका ने फरमाया मेरे अली ने कहां जाना है? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। आज लोग जो है मजाक करते हैं ना, हमारा मौलवियों का मजाक करते हुए तंजन कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। आका ने फरमाया मेरे अली ने कहां जाना है? मिलेगा तो मस्जिद में मिलेगा। आका मस्जिद में गए, अली रजी अल्लाह अन्हु जमीन पे लेटे हुए हैं। आका ने फरमाया कुम या अबा तुराब, वही बात जो मैंने शुरू में बयान की, कुम या अबा तुराब। अबू तुराब के नाम तो बड़े रखे जाते हैं, अबू तुराब के नाम पे महफिलें होती हैं, अबू तुराब के नाम पे जनाब बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि कुम या अबा तुराब ये कुनियत कब दी गई थी। और फातिमा बुज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये तो बयान किया जाता है, लेकिन ये नहीं बयान किया जाता ये कब कहा था। आका ने फरमाया अली फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो उसको तकलीफ देता है वो मुझे तकलीफ देता है। अल्लाह मुझे और आपको सही मोहब्बत नसीब फरमा दे। आगे चलिए, सही उल बुखारी की तीसरी रिवायत है। सुभान अल्लाह, आका कायनात ने पूछा मेरी फातिमा क्या तू उसे पसंद नहीं करती जिसे मैं पसंद करता हूं? फातिमा फरमाने लगी अब्बा जी क्यों नहीं, जिसे आप पसंद करते हैं मैं भी उसे। आका अलैहिस्सलाम को सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पसंद थी कि नहीं थी? मोहब्बत थी कि नहीं थी? तो क्या ख्याल है फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को सैयदा आयशा से मोहब्बत नहीं होगी? कैसी बातें करते हैं। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने खुद कहा आका अल्लाह के नबी जी, बाबा जी, अब्बा जी, जो आपको पसंद है वो मेरी पसंद है, जो मेरे बाबा की पसंद है वो मेरी पसंद है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत भी कैसी। एक दफा दोनों माँ बेटी बैठी हुई है, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बैठी हुई हैं। तशरीफ फरमाया, अल्लाह अकबर कबीर। फातिमा ने अज़राह मोहब्बत आपस में दिल लगी के तौर कहा माँ जी आप जो भी हैं, आपके बाबा अबू बकर हैं, मेरे बाबा जहानों के सरदार हैं। आपके बाबा अबू बकर हैं, बड़ी शान वाले हैं, बड़ी अजमत वाले हैं, लेकिन मेरे बाबा जहानों के सरदार हैं। कुर्बान जाए अम्मी जी आयशा रजी अल्लाह अन्हा पे, ज़हीन वो भी बलाक की थी। फरमाने लगी फातिमा तेरी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये याद रखना कल जन्नत के अंदर तू अली के तख्त पे होगी, आयशा नबी के तख्त पे होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत की बातें थी, आज तुम नफरतें बयान करते हो। और आइए वो जो बड़ा शोर शराबा किया जाता है, बड़ा शोर शराबा बागे फदक का, वो जी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा गई और अबू बकर रजी अल्लाह ने बाग ना दिया, ओहो हिस्सा ना दिया, विरासत लेने के लिए गई, हिस्सा ना मिला। ये रिवायत की राविया कौन है? सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा है। फरमाती हैं आई है सैयदा फातिमा, कहा बागे फदक वाला हिस्सा। अबू बकर ने हदीस बयान की, फरमाया मेरी प्यारी फातिमा नबी ने कहा है कि अंबिया जो भी तरका छोड़ें उसकी कोई विरासत तकसीम होती
نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کیا آپ یہ سوچ بھی سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث بیان ہوئی ہو اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو کے چلی جائیں؟ کیوں جی، کوئی مسلمان ایسا سوچ سکتا ہے؟ اور یہ تو سیدھا سیدھا فاطمہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگانے والی بات ہے۔ ایک طرف نبی کی حدیث بیان ہو رہی ہے اور حدیث بیان کرنے والی ہستی وہ ہے جن کے بارے میں علی المرتضیٰ، فاطمہ کے سرتاج حسنین کے بابا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب بھی میرے سامنے کسی نے حدیث بیان کی میں نے کہا مجھے قسم دے کے بتاؤ کہ یہ واقعی حدیث ہے، لیکن جب ابو بکر نے حدیث بیان کی میں نے کہا قسم لینے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث بیان کرنے والے ابو بکر ہوں اور فاطمہ ناراض ہو کے چلی جائیں۔ اور میں دوسرا یہاں سوال کرنا چاہوں گا کہ نبی کی وراثت جو ہوتی ہے، بندہ فوت ہو جائے، وراثت سے حصہ صرف بیٹی کو ملتا ہے یا بیوی کو بھی ملتا ہے؟ کیوں جی، وراثت سے حصہ صرف بیٹی کو ملتا ہے یا بیوی کو بھی؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کوئی بیٹی آقا کے نکاح میں تھی؟ کیوں جی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کوئی بیٹی آقا کے نکاح میں تھی کہ نہیں تھی؟ کون سی بیٹی تھی؟ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ وہ نبی کی بیوی ہیں، ابو بکر خلیفہ راشد ہیں، وراثت تقسیم کرتے ہیں تو اپنی بیٹی کو بھی فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ وراثت میں سے حصہ ملے گا نا، لیکن میرے ابو بکر نے وراثت تقسیم نہیں کی۔ کیوں؟ کہا میرے نبی نے کہا تھا نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتی ہے۔ اور اگلے الفاظ سنیے حدیث کے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت، آقا کائنات کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کروں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔